السلام علیکم محترم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سبھی لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ کی ہر جائز مراد کو پورا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں تو دعا کرتے سمے اگر یہ 7 نشانیاں اپنے اندر ظاہر ہوتے دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے اور بہت جلد اللہ تعالیٰ میرے حق میں میرے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وہ 7 علامات اور نشانیاں کون سی ہیں کہ جو ہماری دعاؤں کی قبولیت کی علامات ہیں؟ جب ہم دعا کرتے ہیں اور ہم یہ نشانیاں دیکھتے ہیں تو سمجھ لیا جائے کہ ہماری دعا قبول ہو گئی ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ جب ہم کسی چیز کو یا اپنے کسی مقصد کو ہم حاصل کرنے کی بڑی جلدی کرتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس وہ مجھے فوری طور پر یہ چیز مل جائے، تو ناظرین ایسا نہیں ہوتا۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جب بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا تو انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام جو پیغمبر ہیں، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں مسلمان دعائیں کرتے رہے اور ان دعاؤں کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اور اسی طریقے سے حضرت علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعائیں مانگی۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ کو اس پریشانی اور مصیبت سے نجات دے دی گئی۔ اسی طریقے سے آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا گیا تھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ پر یقین رکھا اور اتنا مضبوط یقیناً میرا رب میرے حق میں میرے لیے بہتر ہی کرے گا، تو انشاءاللہ یقین کو کبھی ڈگمگانے نہیں دینا۔ اگر یہ الفاظ ہماری زبان پر ہیں تو یقیناً یہ اللہ سے ایک محبت کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو فیصلہ کرے گا بہتر ہی کرے گا۔ ناظرین، آئیے ہم جانتے ہیں کہ وہ کون سی نشانیاں ہیں اور علامات ہیں کہ جو ہم دعائیں کرتے وقت اپنے اندر اگر محسوس کریں تو یقین جانیے کہ ہماری دعائیں بہت جلد قبول ہونے والی ہیں اور جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً وہ چیز ہمیں عطا کر دے گا۔ دیکھیے، جب انسان دعائیں کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور اپنا دھیان اور اپنی توجہ اللہ تعالیٰ سے لگاتا ہے اور اپنے دل دماغ کو بالکل صاف کر دیتا ہے کہ بس میرے دل اور دماغ میں کچھ نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے محبت کے، میرے دل میں بس اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ اور اس کے بعد جب دعا کرتا ہے تو دعا کرتے ہوئے اگر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور بدن میں ایک ہلکی سی کپکپی سی طاری ہو جائے تو یہ دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی ہے۔ یعنی جب دعا کرتے ہوئے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں یا بدن میں ایک ہلکی سی کپکپی سی طاری ہو جائے اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، جیسے ہمیں یہ محسوس ہونے لگے، ایسا لگے کہ ہمارے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، تو یہ جو علامت ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعائیں قبول فرما لی ہیں۔ جب ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت دعا کرتے کرتے ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، اس موقع پر کہ ہم دعائیں کر رہے ہیں کسی چیز کے لیے، کسی مقصد کے لیے، اپنی حاجت اور اپنی ضرورت اور اپنی پریشانی کے لیے، اس وقت آنسو نکل جائیں اور بندہ بینا تعلق اللہ سے دعا کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے سامنے رو رہا ہے، اس وقت جو آنسو نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کی مغفرت کر دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور جو اللہ کے سامنے روتا ہے، آنسو بہاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو خالی ہاتھ نہیں بھیجتا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا مانگیں کہ اللہ تیری رضا ہمیں نصیب ہو جائے۔ اسی طریقے سے مسلسل دعائیں کرتے رہنا، اگر کسی پریشانی میں یا کسی مقصد کے لیے، کسی ضرورت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں تو مسلسل دعائیں کرنا، کسی چیز کے لیے مسلسل دعائیں کرتے رہنا، یہ علامت اور نشانی اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو بڑی پسند فرماتا ہے
اور یقیناً اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز عنایت کر دے گا۔ تو ہمیں دعا مانگنا نہیں چھوڑنا بلکہ مسلسل دعا کرنا ہے۔ ناظرین، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جب اللہ کے نبیوں پر پریشانی آتی تھی، جو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف، جو اللہ تعالیٰ کے محبوب، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، جب ان پر پریشانی آتی تھی تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتے اور مسلسل دعاؤں میں لگے رہتے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے زندگی کے بارے میں پڑھنا چاہیے، تو ہمیں زندگی میں کافی سکون اور اطمینان ملے گا۔ اسی طریقے سے دعا کرتے ہوئے ایک دم سے اچانک سے رونا آ جانا، اچانک سے اندر سے ایک کیفیت طاری ہو جانا، رونے جیسی، یہ دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہے۔ اور کبھی کبھی ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی سخت مشکل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور اس وقت وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر اور اللہ کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور دعا شروع کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فوراً اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور فوراً اس کو رونا آ جاتا ہے، یعنی اس کے دل کی جو کیفیت ہے وہ پوری بدل جاتی ہے۔ اور اس موقع پر اس کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے میں جو مزہ اور لذت آتی ہے، اس کی مٹھاس کچھ الگ ہی ہوتی ہے۔ اس کا وہی محسوس کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کر اس طرح سے دعا کرتا ہے، اور اس کی دلی کیفیت اور اس کے جو احساس وہ بدلتے رہتے ہیں۔ اس وقت جو دعائیں کر رہا ہے، اس کی مٹھاس، اس کی لذت وہی محسوس کرتا ہے۔ یہ عمل کر رہا ہوتا ہے، یا جو اس طرح کی پریشانی اور حالات سے گزر چکے ہیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب آ کر کے اس طریقے سے روتا ہے کہ ایک دم سے اس کی آنکھوں میں آنسو نکل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے تہجد کے وقت جو دعائیں کرتے ہیں، اور ایک بڑی علامت ہے کہ جب ہمیں کسی چیز کی طلب ہوتی ہے، یا کسی مقصد کو حاصل کرنا ہوتا ہے، یا کوئی چیز ہمیں حاصل کرنی ہے، تو اس کے لیے رات کے وقت میں ایک دم سے آنکھ کھل جانا، یعنی رات کے تیسرے پہر تہجد کے وقت میں، اور پھر بیدار ہو جانا، پھر 2 رکعت نماز پڑھنے کی یا 4 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق مل جانا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل جانا۔ پیارے ناظرین، اس سے بڑی قبولیت کی علامت کیا چاہیے؟ اس سے بڑی قبولیت کی علامت کوئی نہیں کہ دعا کرنے کی توفیق مل گئی، وہ بھی تہجد کے وقت میں، کہ جب پوری دنیا سو رہی ہو اور بالکل رات کا سناٹا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی سننے والا نہ ہو، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے، جو ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں اس عمل کو دیکھ رہا ہے، اور ہمارے اس عمل کو دیکھ کر کے فرشتوں کی مجلس میں اعلان ہوتا ہے کہ یہ بندہ صرف میری محبت کی خاطر، صرف میری رضا کی خاطر، صرف مجھے اپنا ایک رب اور خدا مان کر میرے سامنے رو رہا ہے، میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے۔ تو اس سے بڑی قبولیت کی علامت کیا ہو سکتی ہے؟ ناظرین، تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ سے جو بھی دعا مانگی جائے، اسے اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے، لیکن ہمیں صبر کرنا اور یقین رکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو تہجد کی نماز پڑھنے اور زیادہ سے زیادہ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک شیئر کیجیے، اگر چینل پہ پہلی بار ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجیے۔ اسی طرح کی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔